سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے. اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل. اس کی محبت کا احساس کرو نا. ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے، لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے. نہ اس نے ہمارا کھانا بند کیا ہے، نہ پانی بند کیا ہے، نہ عزت دینا بند کیا ہے. اللہ کے بندو تم سب بنے ہو، اللہ کے بندے کب بنو گے؟ تم کب بنو گے اس کے بندے؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے؟ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی. اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے. وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے. وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا. ایک روایت میں نے پڑھی، اس لیے کہ آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے. گھروں سے آگ کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بستیاں جل رہی ہیں. کہیں پر دکھنے والا دھواں ہے، کہیں پر نہ دکھنے والا دھواں ہے. ظلم کا دور دورہ ہے، ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. انسان ظلم اور جبر کا شکار ہے. انسان ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا. وہ سوچتا ہے کہ کون ہے اور میرا کون کیا کر سکتا ہے. معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے. قاتل سوچتا ہے میرا کون کیا بگاڑے گا. میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اقتدار ہے. میں چاہوں گھروں کو جلا دوں، میں چاہوں بچوں کو قتل کر دوں، میں چاہوں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کروں. اس تناظر کے اندر جب آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں گے تو امام حسین وہ ہستی ہے جس نے دنیا کو یہ تصور دیا ہے کہ ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے اور ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے. امام حسین نے وہ بیداری پیدا کی ہے، ظلم مت کرو. بلکہ ان کے والد بزرگوار سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ظالم کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. جب کسی کو دیکھو کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو سمجھ جانا بہت جلد یہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، بہت جلد یہ برباد ہوگا، بہت جلد یہ صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں امام علی مقام علی جدی والی سلام ظلم کے خلاف اٹھنے والی ایک تحریک کا نام ہے. افسوس ہم نے امام حسین کی کرامتوں کو تو دیکھا، ہم نے امام حسین کے فضائل کو تو دیکھا اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن کردار حسین آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. امام حسین اس جری، اس بہادر اور ایسی طاقتور ہستی کا نام ہے جس نے وقت کے ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے میدان کربلا میں آ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بتایا تھا جب ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے امام اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ ظالم کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یاد رکھنا ظالم طاقتور نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجھے ظلم پر بات آئی تو بات عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم بھی ظلم کرنے ظالم ہیں. ہم لوگ حسینی کبھی ظالم نہیں ہوتا. حسینی مظلوم تو ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. لیکن آج ہم ظلم کر رہے ہیں. بیٹیوں پر باپ ظلم کر رہا ہے، بیوی پر شوہر ظلم کر رہا ہے، مقتدی امام پر ظلم کر رہے ہیں، پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے. ہم بھی ظالم ہیں. تھوڑی سی دولت آئی ظالم ہو گئے،
بیوی پہ ظلم کیا ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ بیوی پہ ظلم ہے۔ اور یاد رکھنا، ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے مگر مظلوم کو نیند نہیں آتی۔ مظلوم بھی جاگتا ہے اور مظلوم کا خدا بھی جاگتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، وہ بددعائیں جو زبان سے نکلتی ہے وہ اتنا انسان کو تباہ نہیں کرتی جو خاموش بددعائیں انسان کو تباہ کرتی۔ صحیح بات ہے۔ خاموش بددعاؤں سے ڈرو، یہ خاموش بددعائیں بڑی خطرناک ہیں۔ لنکا میں لگنے والی آگ اتنی تباہی نہیں مچاتی جتنا خاموش بددعائیں انسان کی زندگی میں تباہی مچایا کرتی ہے۔ یہ خاموش بددعا کیا ہے؟ خاموش بددعا کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، خاموش بددعا کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ خاموش بددعا صرف نگاہیں اٹھا کر کے کسی کی طرف دیکھتی ہے، اور جس کی طرف دیکھتی ہے پھر اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اللہ کے اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ادھر نگاہ اٹھتی ہے اور ادھر مظلوم کی بددعا باب اجابت الہی سے ٹکراتی ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، آج میں کردار امام حسین پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن بات مظلوم اور ظالم کی آئی ہے تو ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج دولت ہے، فیکٹری ہے، مال ہے، کتنے جوان ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے کسی نہ کسی کے چکر میں پھنسے ہوئے، وہ ظالم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بلکہ پلٹ کر ایک بات اور کہہ دوں، کچھ ایسی ظالم عورتیں بھی ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف اپنے دل کو لگائے ہوئے، وہ بھی بدترین عورتیں۔ یہ ظلم ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قتل کرنا جتنا بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم بے وفائی کرنا ہے۔ شوہر کا بیوی کے ساتھ، آج ہمارے گھر جل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کبھی ماں کا منہ تکتے کبھی باپ کا منہ تکتے ہیں، کیونکہ جب کسی شوہر کا دل کسی اور عورت سے ناجائز طور پہ لگ جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ بیوی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ اور جب کسی عورت کا دل کسی غیر مرد سے لگ جاتا ہے تو اس کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، وہ بھی ہمیشہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ لیکن آئیے، یہ ظلم ہے، اور میں آپ سے کہہ دوں کہ اللہ رب العزت ظالم کو بہت بدترین موت عطا کرتا ہے۔ ظالم اور مظلوم کی بات آئیے تو ایک بات مجھے یاد آئی، ہلاکو کیسے مرا؟ خاموش بددعا سے مرا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، خاموش بددعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ الفاظ والی بولنے والی بددعا بھی خطرناک ہوتی ہے، لیکن خاموش بددعا زیادہ خطرناک۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خاموش بددعاؤں سے بچو، خاموش بددعاؤں سے ڈرو۔ یہ خاموش بددعا کیا ہے؟ آپ جس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کا نہ کہنا یہ خاموش بددعا۔ اور جو خاموش بددعا دیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی نہیں ہے، میری سننے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور اللہ بہت طاقت والا ہے۔ اس لیے کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا۔ ہلاکو کیسے مرا؟ ہلاکو کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی۔ دھیان سے سننا، اور آپ اچھے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن ممبر والوں کی بھی تھوڑی توجہ کی وہ دعا دے دیں۔ میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، 500 ساڑھے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے سیدھا آپ کے ممبر پر آ رہے ہیں، اس لیے میں اگر آپ کا ساتھ رہا تو کچھ بات کر سکیں گے، اور مجھے یہاں سے پھر پورن پور جانا ہے دوسرے جلسے میں۔ ٹھیک، اسٹیج والے بھی تھوڑا بیٹھ جائیں، آپ کو بھی بیٹھنے کی ضرورت سے بیٹھ جائیں، سن لیں تھوڑا۔ ہلاکو کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی، اس لیے کہ اس کے اوپر کی نسلوں نے، چنگیز خان وغیرہ نے بہت ظلم کیا، اتنے مسلمان کاٹے ان لوگوں نے
کہ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں سے انہوں نے مینار تعمیر کی. ہماری کتابیں جلا دی. ہلاکو چنگیز خان کی تاریخ ہے. میں کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. آپ اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہلاکو اور چنگیز خان کی ظلم کی تاریخ، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کے سروں پر ان لوگوں نے مینار تعمیر کیے تھے. اتنی گردنیں کاٹی تھی کہ کئی دن تک دریائے دجلہ کے اندر صرف دھڑ بہتے رہے اور خون بہتا رہا. اتنا قتل عام ہوا بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا کہ کئی دن تک دریائے دجلہ میں جو دھڑ اور خون بہ رہے تھے تو دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا. ڈاب کا تالاب کا پانی سرخ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی کتنا خون اس میں آیا ہوگا کہ بہتا ہوا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا. لیکن ہلاکو کی موت بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات پھر آ رہی ہے کہ آخر اللہ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پر کب مسلط کرتا ہے اور کیوں مسلط کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں. سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے. بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے. بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے. تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا. ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی. مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے. اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے. اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے. نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے. نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا. جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا. اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے. میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا. بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو. یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی. یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، وہ قوت والا ہے، قوت والا. جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مربت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے. لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو. مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا. کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانے
چلانا کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے، ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر ایک چھوٹا سا گھروندہ کوئی بچہ بنائے اور اس کا باپ اس گھروندے کو توڑ دے تو بچہ بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا بنایا ہوا گھروندہ کیوں توڑا؟ کیونکہ میں نے بہت محنت سے مٹی لائی تھی۔ بچے کے بنائے ہوئے گھروندے کو باپ لات مار کے توڑ دے تو بچہ بھی باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری محنت کو توڑ دیا۔ بتاؤ سنیوں، جب تم امام حسین کے نام کے نعرے لگا کر مسجد کو ویران کرتے ہوں گے تو امام حسین کی محنتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہوگا، تو کربلا میں امام حسین کتنا بے چین ہوتے ہوں گے؟ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کے بچوں کی محنت کو آپ گھروندے کی شکل میں توڑ دو تو بچہ تڑپتا ہے۔ امام حسین کے لاڈلے کی شہادت کو جب تم بھولتے ہوں گے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، تو اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 18 سال کا کڑیل بیٹا میں نے اسی لیے قربان کیا تھا، اور جو امام حسین کو تڑپائے گا کربلا کی زمین پر، تو کیا وہ نہیں تڑپیں گے دنیا میں؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ ہماری دعائیں بھی قبول ہو پا رہی ہے؟ سب دعا کر رہے ہیں، سلیم میاں سے لے کے امین القادری تک، قطب ابدال سب دعا کر رہے ہیں فلسطین پہ مدد نازل کر۔ مدد آ رہی ہے؟ مدد بتاؤ، کہیں آ رہی ہے مدد؟ کیوں؟ تم نبی اور آل نبی کو مزار میں تڑپاؤ اپنے کردار سے، اور پھر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں بہاریں آ جائے۔ ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو پارک میں لے جاتا ہوگا بدنیتی کے ساتھ، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتے؟ ہم کسی مردہ حسین کو نہیں مانتے، ہم زندہ حسین کو مانتے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا کوئی حسین مر گیا، ہم سنیوں کا حسین جو ابن علی ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم یہ محفل کر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ امین اور سلیم کرسی پر بعد میں آ کے بیٹھے ہیں، جس کی محفل ہے وہ حسین پہلے سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اور واللہ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لے آؤ کسی آنکھ والے کو جس کو خدا نے دل کی آنکھ دی ہے، حسین کی جلوہ گری نہ ہو تو غلام ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہے تو پھر امام حسین اس جیسی کتنی محفلوں میں آ سکتے ہیں۔ ارے تم نے امام حسین کو سمجھا کیا ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے جو جب چاہے جہاں چاہے اللہ کے اذن سے روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ امام حسین کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ پھر کوئی کہے گا کہ امین القادری اگر اتنے طاقتور تھے پھر شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، طاقت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ قربانی دینے گئے تھے۔ جب قربانی دینے جانا ہوتا ہے طاقت نہیں دکھائی جاتی، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر طاقت دکھائیں گے تو شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اور وہ تو پالے ہی گئے تھے شہادت کے لیے۔ اب فرق کیا ہے سن لے، ایک سید وہ ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، وہ قربانی دینے گئے تھے، اور ایک سید وہ ہے جو طاقت دکھانے آیا تھا۔ دونوں میں فرق دیکھو، طاقت دکھانے والا سید پورے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ کر بتاتا ہے دیکھ میری طاقت کتنی ہے، اور استقامت دکھانے والا سید پورا گھر لٹا کر کے کہتا ہے کہ دیکھ میری قربانیوں کے جذبات۔
معین الدین غریب نواز نے ہمیں بتایا کہ جب بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے دادا کو تانا مت دینا کہ فرات نہیں لا سکے. ارے جب غلاموں کا غلام بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹوں کا بیٹا جب کھاگر کو ساگر میں ساگر سمیٹ لیتا ہے تو وہ تو میرا دادا تھا. دادا وہ بھی فرات سمیٹ سکتا تھا مگر طاقت دکھانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ وہاں تو استقامت دکھانے کا حکم. اس لیے کوئی تانا نہ دیا کرے. بلکہ امام حسین کا کام بھی نہیں تھا. وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا مولا علی اصغر کربلا میں مٹھیاں کھولتے تھے بند کرتے تھے کھولتے تھے بند کرتے تھے. کوئی نہیں سمجھ سکا یہ مٹھیاں کھلتی بند کیوں ہوتی ہے. کوئی نہیں سمجھ سکا. امام حسین سمجھے کیونکہ بیٹے کو باپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور بیٹا باپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا. تم لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی موبائل چاہیے. 6 مہینے کا بچہ بھی تمہارا موبائل مانگتا ہے. بولو مانگتا ہے کیونکہ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ بھی موبائل مانگتا ہے. باپ کو گیم کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ گیم کھیلوں. کیوں؟ 6 مہینے کا تمہارا بچہ باپ کو گیم کھیلتے دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے. باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے. باپ کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے. باپ کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے. لیکن میرے حسین کا لاڈلا 6 مہینے کا باپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے. جو باپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ بچہ مانگتا ہے. بس فرق اتنا ہے تمہارے بچے گیم کے لیے موبائل مانگ رہے ہیں ان کا بیٹا دین کے لیے تلوار مانگ رہا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. جب 6 مہینے کا علی سمجھ میں نہیں آتا تو 63 سال کا علی تیرے سمجھ میں کیسے آئے. امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی اسی لیے رکھا تھا. جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا میں نے سنا کہ علی تو کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو کہا کہ میں نے سنا وہ 6 مہینے کا علی وہ بھی کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا. تو امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو 3 ہی پیدا ہوئے. اگر ہزاروں بھی پیدا ہوتے تو میرا بابا سب کا نام علی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیا بات. توجہ ہے نہیں ہے تو کوئی بات لیکن اگر ہے تو پھر توجہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. جوانی، بچپنا اور ڈھلتی زندگی. بڑھاپا نہیں کہتا. اس لیے کہ جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے اس کو جوان کہا. لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد. جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ نبی نے کہہ دیا. ہم جانتے نبی جسے جو کہہ دے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا علی کو جوان کہا ہے اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے. ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی جملہ بڑا کہا ہے. سبحان اللہ. ہاں نہیں سمجھیا. ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. سبحان اس اللہ. لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے اور علی ہمارے مولا ہیں. اس لیے ہم
مولائی ہے، لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہے جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں، اس فاروق کو بھی مانتے ہیں، اس عثمان کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری۔ واہ واہ۔ اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں، ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے، لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہے، ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے۔ تو بات دور نکل رہی ہے، عرض کیا کر رہا تھا؟ 3 دور ہوتے اور مولا حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، ٹھیک؟ اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں۔ تو میرے مولا نے، مولا حسین نے 3 شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے۔ یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو۔ جب علی کا پوتا اصغر ایسا ہے، علی اصغر ایسا ہے، جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات۔ ٹھیک؟ پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا، تو زین العابدین کو زندان بھجوایا، ہتھکڑیاں لگوائی، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی، کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ، علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ، اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ۔ واہ 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 واہ، سبحان مجھے اللہ۔ اندازہ ہو جائے گا، بات دور نکل گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے۔ آج ہم آوارہ ہیں، معاف کیجئے گا میں اور آپ سب، میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ کوئی تقوی پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے، لیکن بات سن لیں، بہت اچھے سے سن رہے ہو، توجہ کر۔ آج آوارہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، ہاتھ حرام، پیر حرام میں مبتلا، آنکھیں حرام میں مبتلا، دماغ حرام میں مبتلا، حرام حرام حرام۔ اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے، بے چین ہوتے ہوں گے۔ ان کی قربانیوں پہ سوالیہ نشان آپ نے۔ جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا، کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے۔ جی حق ہے۔ جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا، کن پر؟ 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے، 800 لڑکیاں شراب پلا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی، ہیروائن، ڈرگ، بھنگ، شراب، اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں، کورکس وغیرہ، میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے۔ کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کرتا ہے۔ نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے۔ بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ بے شک۔ بلکہ آج کل تو حقہ
नौजवानों में जो हुक्का चला है, नौजवानों के हुक्के की बात करें, फ्लेवर वाला हुक्का, उस हुक्के को बहाना बनाकर उसमें नशे की चीजें डाल करके नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। ये बुजुर्गों का जो हुक्का है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, नौजवान छोकरों की बात कर रहा हूं। हुक्के में नशे की चीजें डाल के नशा कर रहे हैं, और ये नशा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़कियां तक हुक्का पी रही हैं। हैरत की बात है, एक दौर वो था कि मुसलमानों की बेटियां चाय पीने के लिए डरती थी। हालांकि चाय कोई हराम नहीं है, हमारी बेटियां चाय पीने में शर्माती थी, हमारी बेटियां किसी के सामने खाना खाने में शर्माती थी। आज भी कुछ घर की औरतें ऐसी हैं जो शौहरों के सामने खाना नहीं खाती, उन्हें शर्म आती है, शौहर के सामने कैसे खाऊं, देवर के सामने कैसे खाऊं। कुछ औरतें ऐसी बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र को पहुंच गई, मैंने ऐसी औरतों को देखा है कि दामाद के सामने सास ने कभी खाना खाने की हिम्मत नहीं की कि मेरा दामाद बैठा। ये हया का मामला था। और आज हमारी बेटियां होटलों में अपने मंगीतर के साथ जाकर के हुक्का पी रही। ये हंसने की बात नहीं, ये हमारा दुख है। क्या नाम लेंगे लोग मुसलमानों की वो बेटियां जो कभी कौम की आबरू समझी जाती थी, आज उनका ये हाल हो गया। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार ये है कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, आज हमारी बेटियां मंगीतरों के साथ घूमे, बाप के कान पे जू ना रेंगे, माँ की हया को कभी गैरत ना आए। जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए फिर उन पर जालिम मुसल्लत होंगे। और ऐसे जालिम आका फरमाते, जब तुम्हारी अय्याशियों पे अल्लाह जालिम मुसल्लत करेगा तो तुम्हारे नेकों की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम दुआएं करोगे भी तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ने तुम पे मुसल्लत किया है। हलाकू और चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्ले आम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके थे, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल, इस पे मुनाजरे हो रहे हैं, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे। उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी, अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, सोचा 30 साल से जायद अरसा गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, किस लिए? कि दीन तुम्हारे घर तक पहुंचे। क्या उस 30 सालों के अंदर बारिश नहीं हुई होगी राजस्थान में? गर्मी का मौसम नहीं आया होगा? सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? अपने बुजुर्गों की मेहनतों को भूल गए? 90 लाख ने जो कलमा पड़ा है वो सरकार गरीब नवाज की मेहनतें। कैसी मेहनतें? 3 दिन के बाद 3-4 लुकमे खाते थे, वो भी रोटी का सूखा टुकड़ा। मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और एक से खाने खाकर अय्याशी करने वालों, जब हम पाप करते होंगे तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? आज हमारे पास सब है, दीन कहाँ है? बताओ दीन कहाँ है? शादियों में दीन है, मैयतों में दीन है, मस्जिदों में भी दीन है, हमारी जिंदगियों में दीन है। पूरी दुनिया में दीन नाफिज करना चाहते हो? अरे अपने 5 और 6 फुट के वजूद पर तो पहले दीन नाफिज करके बताओ, फिर शहरों में दीन नाफिज करके बताना। खुद के वजूद पर सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिसके वजूद पर तेरी और सिर्फ तेरी हुकूमत है। तेरे घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है, जिस घर में सिर्फ तेरी हुकूमत है उसमें तू दीन नाफिज न कर सका और शहरों में दीन नाफिज करने निकला है। तेरे वजूद पर 5-6 फीट के वजूद पर बता किसी और की हुकूमत है?
تیری حکومت، جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا، اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا، اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا۔ تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ چہرے سے داڑھی منڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھینکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں، حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے، کچھ نہیں۔ رونا تو یہ ہے بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکیں، وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے، بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹس ایپ کی فکر میں اٹھتے ہو، کیا ہوگا؟ مرنا ہے بھائیو، مرنا ہے۔ یہ جلسے لطیفے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے پبلک دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے اسٹیج پر جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے تو مقصد یاد دلانے کے لیے ہیں۔ دنیا میں کیوں آئے تھے یاد کرو، مرو گے، مرنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں تمہیں بھی موت آئے گی، اللہ تم سب کو لمبی عمر دے، تمہیں بھی لمبی، سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پاؤ مرو گے، قبر میں جاؤ گے، قبر میں سونا ہے، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، کروڑوں جما لو، اربوں جما لو، خربوں سب چھوڑ کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا۔ دلی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں یہی رہ جائے گا مال، کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں جاؤ مال کماؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہی رہ جائے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، بہت اچھے سے سن رہے، توجہ سے سن رہے بہت، لیکن ایک جملہ سن لو، سن لیں۔ جو مال کمانے دلی، کلکتہ، ممبئی، دبئی اور سعودی تک گئے تھے، وہ مال یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے نا، وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ بھائیو، جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال رہے ہو، اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے۔ یہ سب لوگ عیش کریں گے بھائیو، عیش۔ جتنا مال کما رہے ہو نا، بچوں میں بٹے گا، بچوں میں۔ داماد اس پہ مزے کریں گے، بلکہ داماد دھمکیاں دیں گے تمہاری بیٹیوں کو، جا تیرا باپ مر گیا، حصہ لے کر آ تاکہ ہم عیش کریں۔